تو RW کے بڑے فائدے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ RW کا جو مین آبجیکٹ ہے، مین جو اس کا ایم تھا وہ یہ تھا کہ نان انجینئرس کو ووٹنگ اور کنٹیسٹنگ رائٹ ملنے چاہیے۔ میری یہاں پہ رہائش میں نے جو اختیار کی تھی وہ 2015 کی اوائل میں تھی، مارچ یا اپریل کے اندر میں یہاں آیا تھا۔ صفائی ادارے ہیں یا کوئی ایسا ادارہ ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے باندھا ہے، اچھی بات ہے، اس میں آنا چاہیے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں بھی آتا رہا میٹنگ میں، مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے ان نان انجینئرس کے رائٹس کے لیے ہمارے انجینئر حضرات جو سب سے زیادہ آگے تھے وہ کورٹ میں بھی گئے ہیں اور مقدمہ بھی کیا ہے، اور انہیں وہ کیس جیتا بھی ہے، کورٹ نے ان کے حق میں اپیل نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں سارے ممبر پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن ہمارے ایک انجینئر ممبر میں خلا تشریف نہیں ہے، اپنا آصف اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کو جو الاٹمنٹ لیٹر اس وقت دیا جاتا ہے یا ٹرانسفر لیٹر دیا جاتا ہے، WA کی ایک میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ہم اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں، رخسار بھائی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہ بھی دے گا تو میں جاؤں گا کورٹ میں۔ تو ہم نے ان کا ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے کنٹریبیوشن بھی کی، لیکن سب سے زیادہ کنٹریبیوشن یعنی پیسوں کے لحاظ سے دیکھا تو سب کرتے رہے، جاتے رہے RW کے تحت، لیکن یہ ہمیں یہ رخسار صاحب بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل لائق اور قابل تحسین ہے اس سلسلے میں۔ لیکن افسوس کہ کورٹ کا ایک فیصلہ ہوا، ہمارے حق میں ہوا، لیکن ECHS کے فنڈ سے پیسے خرچ کرتے ہوئے، اپنے وکیلوں کو پیسے دیتے ہوئے ہمارے خلاف، اور جس میں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے جنرل وقار صاحب یہ پیش ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کرن منصور صاحب تھے، جو پھر وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا نظر آیا، لیکن انہوں نے جج جو ہے وہ تبدیل کیا، دوسرا جج تھا، اس میں ہمارے خلاف فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد پیرالل میجر حق صاحب جو جن کے ساتھ زیادہ تر ریل اسٹیٹ سے منسلک لوگ تھے وہ شامل تھے، انہوں نے بھی کیس کیا ہوا تھا، پھر بعد میں کیس مرج کر کے ایک ہی کر دیا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ کوآپریٹو سوسائٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ ہمیں رائٹ کرنا چاہیے۔ وہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سرکل رجسٹرار کو دیتے ہیں، وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے پھر ڈپٹی رجسٹرار ہوتا ہے، وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے پھر رجسٹرار، تو ان کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ ہوتی رہی۔ آخر میں وہ پھر ایک اپیل ہوتی ہے جو سیکٹری کوآپریٹو سوسائٹی کو دی جاتی ہے، انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی وہاں پہ کہ ان کو رائٹ ملنے چاہیے۔ ہمیں بھی پتہ چلا، ہم بھی ان کے ساتھ جاتے رہے، تو وہاں پہ جو سیکٹری تھے، جو ان کو ڈائریکٹر جنرل بھی کہا جاتا ہے ICT کا، انہوں نے وربلی یہ کہا کہ یہ کھلا ڈسکریمنیشن ہے، یہ امتیاز کہ آپ کی تعداد کتنی ہے۔ ہم بڑے خوش گھر ہیں، رخسار صاحب میرے ساتھ تھے، ہارون تارڑ بھی ہوتے تھے جنرل سیکرٹری۔ اب جب یہاں آئے، اگلے دن ہم نے وہاں پہنچنا تھا تو پتہ چلا کہ جنرل صاحب آپ نے کچھ صحافیوں کے ساتھ ان سے ملے ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ تو وہ جنرل صاحب اثر انداز ہوتے رہتے ہیں ایسے معاملوں میں، تو جب گئے تو DG صاحب کی بالکل ان کا جو تھا وہ بات ہی الگ تھی، وہ کہتے نہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کرتے ہو، بات کو نگران کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ یہ ڈسکریمنیشن تو ہے، ان لوگوں کا رائٹ بھی بنتا ہے، تو میں ڈائریکشن دیتا ہوں رجسٹرار کو کہ اس کو ری ایگزامن کریں۔ اب رجسٹرار جو ہوتا ہے ان سے ملتے رہے، کیا کرتے رہے، اور ری ایگزامن کی جو ہے مطلب تشریح اپنے لائق حضرات بہتر بتا سکتے ہیں کہ بڑی واس قسم کی ہے، کہ آپ اس کو جو مرضی میں اس کو مانا پہنا دیں۔ وہ کہتے جی اس کو آپ AGM میں حل کریں۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک اپلیکیشن دی جس میں میرے بھی دستخط تھے، رخسار صاحب کی دستخط تھے، اور اپنے وزیر اللہ صاحب اپنا کیا نام ہے نور اللہ وزیر صاحب کے بھی اپلیکیشن دستخط تھے، اور بھی دوسروں کے دستخط تھے۔ تو ہم نے پھر دوبارہ رجسٹرار کو اپلیکیشن دی کہ آپ اس کیس کو 16A کے تحت حل کریں۔ یہ کلاس ایک سیلف انلیگل ہے، یہ ایسی کلاس نہیں کہ آپ اس کو AGM میں لے کے جائیں۔ آپ 16A کے تحت جس طرح انہوں نے ڈائریکشن دی اس کے تحت آپ حل کریں، آپ کے اختیار ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ میں جاتا رہا، اور اس بات کا علم سب کو ہے، رخسار صاحب کو بھی ہے، میں اس کو پرسو کرتا رہا، اور مین وائل یہ الیکشن آ گئے تو پتہ چلا کہ جنرل صاحب نے آفر کیا ہے ریزیڈنٹ میں سے کچھ ہمارے ساتھ آتے مل کے پہنے